ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, مجمع بیٹھا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میری مجلس سے وہ بندہ نکل جائے جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کے آیا ہوا ہے. ایک نوجوان اٹھا, اس کی پھپھو ناراض تھی, چلا گیا معافی مانگنے. پھپھو بھی وہ پھپھو تھی, اس زمانے کا حال تھا, معافی مانگی جاتی تو معافی دی جاتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا قیامت کے دن میرا رب مجھے معاف کر دے, پھر سنو میرے امتیو, تم بندوں کے قصور معاف کرا کرو, اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف فرما دے گا. ہم معافی نہیں چاہتے قیامت کے دن. کیا میرے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ میں نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی, میرے میں کوئی عیب نہیں ہے؟ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں, ایسے بندے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بڑا مجرم ہے جو دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا ہی کتنا بڑا جرم ہے. یہ بھی بہت بڑا جرم, اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا. وہ معاشرے کا بدترین بندہ نہیں ہے جس کی دن کی پانچوں کی پانچیں نمازیں جاتی ہیں اور وہ کہے میں گناہگار کوئی نہیں ہوں, تو وہ بھی تو بڑا گناہگار ہے نا. مجرم تو وہ بھی ہے حضرات ذیبکار. تو حضرات ذیبکار فرمایا پھپھو کے پاس گیا, وہ پھپھو بھی عظیم تھی, اس نے کہا معاف تو کر دیا, لیکن جاؤ ابو ہریرہ کے پاس پوچھو نا کہ انہوں نے بھیجا کیوں, یہ بات کی کیوں, مجلس سے اٹھایا کیوں ہے. وہ نوجوان واپس گیا اور جب مجلس ختم ہوئی کہنے لگا حضور مجھے یہ نہیں بتا دیتے, آپ نے کیوں ایسی بات کی ہے. سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. نبی پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس محفل میں جس مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا ہو جو رشتہ توڑ کے آیا ہوا ہو, اللہ اس مجلس پر رحمتیں نہیں برساتا, رحمت نازل نہیں ہوتی. تو جس گھر کے سارے بندے یوں لگے ہوں رشتے توڑنے پہ, پورا محلہ, اور اگر یہ مجمع ہو اس میں 12 سے 14 بندے 20 بندے 50 بندے ایسے بیٹھے ہوں, بتائیں پھر رحمتیں کہاں آئیں گی. پھر معاشرے کے مسائل بڑھیں گے نا, پھر بے سکونیاں بڑھیں گی, پھر تکلیفیں بڑھیں گی, پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. کوئی تو ہو جو قدم آگے بڑھائے کہ میں اپنی طرف سے نفرت ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ جناب والا چارپائی پڑی ہو اور حضرت صاحب کو کہا جائے کہ آپ کھڑے ہو جائیں میرے باپ کی طرف سے معافی مانگے, تو بہتر نہیں ہے باپ جیتے جی معافی مانگ لے, وہ جائے نہ خود کسی سے جس سے جاتی کی ہے. اور پھر بدبختی ہے کہ کئی گھروں کی ایسی رپورٹیں آتی ہیں معافی مانگنے والا مانگ رہا ہے, دینے والا ڈٹا ہوا ہے, وہ رشتہ توڑنا ہی چاہتا ہے, جوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا بتاؤ نا تمہیں نماز سے بھی بہتر عمل, روزے سے بھی بہتر, صدقے سے بھی بہتر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, نماز سے بھی بڑا افضل عمل ہے, صدقے سے بھی بڑا عمل ہے, اور روزے سے بھی افضل عمل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 مسلمانوں میں صلح کروا دینا اس سے بھی زیادہ افضل ثواب ہے. عجیب تر صورتحال ہے, ہم بھڑکا رہے ہیں, ہم نفرت دلا رہے ہیں, ہم توڑنا رشتہ چاہتے, ہم قریب لانا ہی نہیں چاہتے, ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ, ماں کو بیٹوں سے جدا, بیٹوں کو باپ سے جدا. عجیب طرح صورتحال بنتے جا رہی ہے. کاش کچھ تو خوف پیدا ہو جائے, کچھ تو ساتھ پیدا ہو جائے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک سنیں, اس حدیث کے بعد میرا خیال وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. مستند حدیث صحیح مسلم کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحمین, فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس زبان سے نکلا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے بولتی نہیں, جو اللہ کی مرضی سے زبان کھلتی ہے تو کھلتی ہے. کہا میرا حبیب مرضی سے نہیں بولتا, میں اپنے حبیب کو جو کہتا ہوں میرا حبیب وہی زبان سے لفظ نکالتا ہے. حضور فرما رہے ہیں تجھے دنیا داری عزیز ہوگی, ٹھیک ہے, تیری پریشانیاں بڑی زیادہ ہوگی, تیری مجبوریاں بڑی زیادہ ہوں گی, اگر تو اپنے آپ میں غور کر لے میری وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر سن لو اس الفاظ کو, کانوں میں ڈال کے ذہن میں بٹھاؤ, سینے میں جگہ دو. فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم, رشتہ داری کو کاٹ